حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری میرے شیخ مرشد اعظم گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف پڑھنے والا بیک وقت میں دونوں ہاتھ میں اس کے لڈو ہوتے ہیں. اور کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کا نام بھی منہ سے نکلتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی نام نکلتا ہے. اللہم جب کہا تو اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو گئی. صلی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم، جو اللہم صلی علی محمد کہا اس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام نکلا کہ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. تو ایسا یہ وظیفہ درود شریف ایک ایسا مبارک وظیفہ ہے کہ بیک وقت میں ایک ہی وقت میں اللہ کا نام بھی نکلتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی نکلتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں، 10 درجہ اس کا بلند ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، آپ کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. جو زیادہ کثرت سے درود پڑھتا رہتا ہے قیامت کے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا اور آپ کی شفاعت سے نوازا جائے گا. تو فرماتے تھے کہ دیکھو یہ کیسا، یعنی ایک عاشق کے لیے بھائی دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. عقلاً اگر طبعی نہ بھی ہو تو عقلاً تو ضرور آدمی سوچتا ہے کہ اللہ اور رسول سے بڑھ کر کس کی محبت. تو فرمایا کہ بیک وقت میں اللہ کا نام بھی نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ایسے وقت میں فرماتے تھے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں گویا اس کے، یعنی 2 کریم کے درمیان میں بندہ ہوتا ہے، 2 کریم کے درمیان میں. اور 2 کریم کون ہیں؟ یا رب تو کریمی وہ رسول تو کریم. اے میرے رب آپ کریم ہیں، آپ کا رسول بھی کریم. یا رب تو کریمی وہ رسول تو کریم. اے رب آپ کریم، آپ کا رسول بھی کریم صلی اللہ تعالی وسلم. صد شکر کی مائے میانے 2 کریم، سینکڑوں شکر ہے کہ ہم اس وقت 2 کریم کے درمیان میں. درود شریف پڑھنے والا بیک وقت 2 کریم کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام بھی لیا، حضور کا نام اس کے منہ سے نکل رہا ہے. بتاؤ 2 کریم کے عنایات لے رہا ہے. یہ شعر تو ہمارے شیخ پڑھا کرتے تھے، یا رب تو کریمی، اے میرے رب آپ کریم، وہ رسول تو کریم اور آپ کا رسول بھی کریم. صد شکر کی مائے میانے 2 کریم، سینکڑوں شکر ہے کہ ہم 2 کریم کے درمیان میں، 2 کریم کے درمیان میں جس کی کشتی ہوگی کیسے ڈوبے گی وہ کشتی.